السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ میں پہنچا تو کوفہ میں پہنچنے سے پہلے ہی قافلے کی آمد کی اطلاع وہاں پہنچ چکی تھی، اور ابن زیاد لعین جو کوفے کا گورنر تھا اس نے قصر شاہی سجا دیا۔ فتح اور کامیابی کی خوشی منائی جا رہی تھی اور تمام کوفہ بڑی بیتابی سے قافلے کی راہ دیکھ رہا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قیدی قافلہ ہولناک سفر کی ہر مصیبت کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ کوفہ کے بے وفا اور دغاباز انسان مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر آل مصطفیٰ کے قیدیوں کو دیکھ رہے تھے۔ بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی گردنیں جھکا لیں کہ کوئی غیر آدمی نہ دیکھ لے۔ جناب فضہ جو کنیز اہل بیت تھی، انہوں نے جب یہ سامان دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر اپنے سر کے بال کھول کر دونوں پاک بیویوں کے چہروں پر بکھیر دیے۔ ناظرین، وہ رات اسیران کربلا نے کلا میں گزاری۔ نہ کوئی شمع تھی، نہ کوئی چراغ، نہ کوئی دری تھی اور نہ ہی کوئی بچھونا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ساری کائنات کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لانے والے، اسی کوفہ والوں کو شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کے اجالے میں لانے والے، آج اسی کوفہ کے قلعہ میں تنگ و تاریک کوٹری میں بند تھے، اور اپنے تو اپنے دشمنوں کو بھی بچھونے دینے والے آج اپنوں کے ہاتھوں ننگی زمین پر پڑے تھے۔ یہ کوفہ ان کے باپ کا ہی دارالخلافت تھا اور ان کے دور میں ہی لگایا جانے والا کوفہ کی جامع مسجد کا امام تھا، اور یہ اپنے باپ کے عقیدت مندوں کے پاس آئے تھے، اپنے والد کے مقتدیوں میں آئے تھے، اپنے نانا پاک کی امت میں آئے تھے، لیکن حرص و ہوا، طمع و لالچ اور خواہشات نفسانی کا برا ہو، ملوکیت اور آمریت کی قہر و غضب کی تلوار پر لعنت ہو، یا آج ان کے نانا پاک کے امتی ان کے والد کی طرفدار اور ان کے باپ کے مقتدی ابن زیاد کے قہر و غضب سے ڈر کر آل محمد کے دشمن ہو گئے تھے۔ رات گزاری اور صبح ہوئی۔ عبیداللہ ابن زیاد ایک تخت پر بڑے ہی تکبر و غرور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ظالمان کربلا اور قاتلان حسین میدان کربلا کے مارکے میں باطل کی حمایت اور حق کی مخالفت میں اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے اور 3 دن کے بھوکوں اور پیاسوں کے مقابلے میں اپنی اپنی بہادری کے کارنامے سنا کر ابن زیاد سے داد شجاعت اور انعام و اکرام پا رہے تھے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیدی ابن زیاد کے دربار میں اس طرح پیش ہوئے کہ علی زین العابدین علیہ السلام کا گلا آہنی زنجیروں کی رگڑوں سے زخمی ہو چکا تھا، ان سے خون بہ رہا تھا، اور حضرت مسلم اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بچیوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے سن ہو چکے تھے۔ بی بی شہربانو، بی بی رقیہ، بی بی کلثوم اور بی بی زینب خاتون سلام اللہ علیہا کے بازوؤں پر رسیوں کے نشان پڑ چکے تھے، اور امام پاک کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے پڑا تھا۔ ابن زیاد نے بنت علی کو دیکھا تو پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ عمر ابن سعد نے کہا، یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی بہن زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ ابن زیاد کی حقیقی بہن بھی، جس کا نام فاطمہ تھا، اپنے چہرے پر نقاب ڈالے پاس ہی کھڑی تھی۔ بنت علی سلام اللہ علیہا نے کوفی سے پوچھا، یہ عورت جس کے چہرے پر نقاب ہے کون ہے؟ تو اس نے کہا، یہ فاطمہ ابن زیاد کی بہن ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کہا، زینب، تمہارے بھائی حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کرنے کی سزا پالی، اور تم نے بھی یزید کی نافرمانی کا انجام دیکھ لیا۔ اللہ کا شکر ہے مجھے حسین پر فتح حاصل ہوئی۔ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ابن زیاد، یہ تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تیری یہ بہن فاطمہ، جس کا نام محض میری ماں فاطمہ کے نام پر عزت و تقدیس کے لیے رکھا گیا ہے، یہ پردے میں ہو، اور سچی فاطمہ کی بیٹی تیرے دربار میں بے حجاب کھڑی ہے، اور تیری ماں بہنیں تو حجاب کے احکام کی تعمیل کریں، اور جن پر حجاب کی آیتیں نازل ہوئیں ان کی بہو بیٹیاں آج تیرے سامنے بے نقاب ہوں۔ ابن زیاد حیا کر اور نگاہیں نیچی کر لے، ورنہ ابھی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ابن زیاد، میرے بھائی حسین نے حق و باطل کا فیصلہ کر دیا ہے، اور فتح تیری نہیں، فتح حسین کی ہوئی ہے، اس لیے کہ میرے بھائی نے نہ صرف یہ کہ تمہارے فسق و فجور اور تمہاری ملوکیت پر فتح پائی ہے، بلکہ حسین ابن علی نے حق و ہدایت کی حمایت میں مسلمانوں کے دل بھی فتح کر لیے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی تک آسمانوں کے کنارے غم حسین میں سرخ ہیں، اور ابھی تک ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں،
اور ابھی تک کائنات کے ذرے ذرے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور قیامت تک مسلمانوں کی آنکھیں آنسو بہاتی رہیں گے اور دل روتے رہیں گے۔ ابن زیاد، قیامت آنے والی ہے اور حشر برپا ہونے والا ہے، اور اگر آج تیری آنکھیں حق و باطل کو نہ پہچان سکی تو قیامت کے دن ضرور اس کا فیصلہ ہوگا کہ حق پر کون تھا اور باطل کی طرف کون، اور تیری آنکھیں اس دن ضرور تیری باطل پرستی پر روئیں گی، تیرا ضمیر ضرور تیرے اس ظلم پر ملامت کرے گا۔ میرے بھائی حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا اور اپنے بچوں کو شمع حق و صداقت پر قربان کر کے خدا اور رسول کو راضی کر لیا، دین و شریعت کو بچا لیا، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چادر کو داغدار نہیں ہونے دیا، اور تو نے تیرے ظالم ساتھیوں سے باطل کی حمایت اور حق کی مخالفت اور دین و شریعت سے بغاوت کر کے خدا اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا، دین و ایمان برباد کر لیا، عاقبت خراب کر لی، اور بنی امیہ کے دامن پر ایسا سیاہ داغ لگا دیا ہے کہ جسے اب قیامت تک نہیں مٹایا جا سکے گا، اور اس ظلم کی سزا میں قیامت تک مسلمان تجھ پر اور تیرے سنگ دل ساتھیوں پر لعنت برساتے رہیں گے۔ ناظرین، عبید اللہ ابن زیاد لعین پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اس حق گوئی پر شرمندہ ہو گیا اور اپنی چھڑی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک پر مارنے لگا۔ حضرت زید بن ارقم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، وہ یہ دیکھ نہ سکے اور گرج کر بولے، ادب کرو بے حیا، خدا کی قسم میں نے ان لبوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسے دیتے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غضبناک ہو کر بولا کہ اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت زید نے غصے سے فرمایا کہ رسول کے صحابی کی تو یہ عزت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کی یہ توہین، شرم کر۔ ابن زیاد نے پھر امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، تو کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرا نام علی زین العابدین ہے اور میں امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ آپ کیسے بچ گئے؟ علی زین العابدین فرماتے ہیں، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ آپ کے باپ نے خلیفہ یزید کے خلاف بغاوت کر کے ذلت خرید لی ہے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، نہیں، میرے باپ نے حق کی حمایت میں سر دے کر عزت حاصل کر لی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے سر سے آج بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تو کیا آپ بھی یزید کے باغی ہیں؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں، میں حق کا حمایتی ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، حق کی حمایت کی سزا تو نے دیکھ لی۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باطل کی حمایت کا انجام تو دیکھ لے گا۔ ابن زیاد نے کہا، کیا یزید امیر المومنین نہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، لعنت ہو اس پر، ایسا نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیوں؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ وہ فاسق و فاجر اور شریعت کا باغی ہے۔ اس پر ابن زیاد نے چاہا کہ انہیں شہید کر دیا جائے، مگر بنت علی بے قرار ہو کر بول پڑی کہ خبردار، اگر انہیں شہید کیا تو ان کے ساتھ میرا بھی خاتمہ کر دے، اور یہ یاد رکھ، اگر تو نے ناموس رسالت کی پردہ نشین عورتوں پر ہاتھ اٹھایا تو ابھی حشر برپا ہو جائے گا۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا، اے ابن زیاد، اگر تیرے دل میں ایمان و غیرت کی کوئی رمق بھی باقی ہے تو میرے بعد ناموس رسالت کی ان پردہ نشینوں کے ساتھ کسی متقی آدمی کو بھیجنا جو اسلام کے اصولوں پر ان سے برتاؤ کرے۔ ناظرین، یہیں پر سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد دربار یزید میں اہل سادات کا قافلہ پہنچا، تو اس کے بعد پاک سیدہ سلام اللہ علیہا نے کیسے یزیدیت کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے، یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذی ظلموا ایا منقلبا ینقلبون۔